ڈرامہ سیر فطور کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دلنشین کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ حیدر کی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ماں جی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا۔ جیسے ہی دلنشین کی حیدر کی ماں یہ بات سنتی ہے تو اپنا منہ آؤٹ آف کر لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی اور نہ ہی اپنی بہو، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جیسی دلنشین یہ بات سنتی ہے تو دلنشین کافی پریشان ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میری ایک دفعہ بات تو سنو، میرا اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا، سارا قصور حمزہ کا تھا، وہ مجھے بار بار گھر میں آ کر بلیک میل کر رہا تھا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے حمزہ اپنی ماں کو سبق سکھاتا ہے تو حمزہ کی ماں غصے سے حیدر کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کے ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جیسے حیدر یہ بات سنتا ہے تو حیدر کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں، سارا قصور میرا ہی ہے، اگر میں اپنی بیگم کے اوپر صحیح طرح ہاتھ رکھتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ حیدر کی ماں حیدر کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تک تم اس کو اس گھر میں رکھ رہے ہو، اب اسے تم نکالتے ہی کیوں نہیں؟ اگر تم نہیں نکالتے تو میں خود یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ جیسے ہی حیدر یہ بات سنتے تو اپنی ماں کو کہتے کہ ماں جی اب اسے میں نکال کر کہاں لے کر جاؤں گا، یہ کہاں جائے گی؟ کیونکہ گھر والوں نے بھی اسے اب نکال دیا، وہ تو کہہ چکے ہیں کہ وہ اب ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے، تو میں بھی اب یہی چاہتا ہوں کہ اب اس کی تھوڑی بہت عزت بچی بھی ہے تو یہاں پر رہے۔ جیسے ہی حیدر کی ماں یہ بات سنتی تو اسے کہتی کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ دونوں خوش رہو، آپس میں باتیں کرتے رہو۔ حمزہ حیدر کی ماں کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آخری دفعہ آپ کے گھر میں آیا ہوں، اگر آپ مجھے یہاں پر کوئی بھی سزا دینا چاہتے ہیں تو مجھے منظور ہے، لیکن آپ دلنشین کو سزا نہ دیں کیونکہ دلنشین کا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، سارا قصور میرا ہی ہے، میں نے ہی دلنشین کو بلیک میل کر کے یہاں پر اپنے پاس بلایا۔ خدا کے لیے دلنشین کو ایسا کچھ بھی مت کہنا۔